پڑھتے پڑھتے ہی تمہاری موت آ جائے تو ایمان پر موت ہوگی. پیارے آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو اس حال میں مر جائے کہ اس کو اللہ کا یقین ہو، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین ہو، وہ جنت میں جائے. تو ایک بار کلمہ طیبہ پوری مجلس والے ہمیں سنائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرو گے تو پھر کامیابی نہیں ملنے والی. حضرت کعب الاحبار سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتویں آسمان پر کچھ فرشتے ہیں. انشاءاللہ چائے سب کو ملے گی. توجہ ہے نا؟ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، اور جب سے رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اب تک سجدے میں، اس میں ہے سجدے میں. راوی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ فرشتے اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے سبحانک ما عبدنک حق عبادتک، اے مولا تو پاک ہے، ہم تیری جمع حق کو عبادت نہ کر سکے. راوی فرماتے ہیں کہ جب سے رب نے ان فرشتوں کو پیدا کیا وہ برابر سجدے میں ہیں اور اللہ کے عذاب سے بہت خوف زدہ ہے. تو اے سنی مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم بنایا. کیا بنایا؟ معصوم بنایا. فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا. اب جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو عذاب الہی سے کیا ڈر؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کی کیا ضرورت؟ ہم سب کو ذہن میں گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق جس سے گناہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے تو ہم کو تو دن رات 24 گھنٹے اللہ سے ڈرنا چاہیے. فرشتے ڈرتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. آج کل بہرا روی کیوں؟ آج کل لوگ راہ راست پر کیوں نہیں؟ آج کل لوگ راستے سے کیوں بھٹکے؟ آج کل لوگ جوا کیوں کھیل رہے ہیں؟ جوا اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے. لوگ آج شراب پی رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ رہے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے. زکات نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے. دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. چغلی کرتے ہیں دوسروں کی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے. ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. ماں باپ کو ستاتے کیوں ستاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. بیوی بال بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں خوف خداوندی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، زنا آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس سے پتا چلا زنا کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا سنی مسلمانوں، اگر مسلمان کے دل میں خوف خدا صحیح معنی میں سما جائے تو روز نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، چھوڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. خوف خدا ہوگا تو روزہ بھی رکھے گا، خوف خدا ہوگا تو زکات بھی دے گا، خوف خدا ہوگا تو عشر بھی نکالے گا، خوف خدا ہوگا تو دوسرے مسلمان کا
ख्याल भी रखेगा, खौफ खुदा होगा ज़िना नहीं करेगा, खौफ खुदा होगा शराब नहीं पिएगा, खौफ खुदा होगा जुआ नहीं खेलेगा, खौफ खुदा होगा दाढ़ी रखेगा, खौफ खुदा होगा नमाज़ पंजगाना पढ़ेगा, खौफ खुदा होगा माँ बाप का ख्याल रखेगा, खौफ खुदा होगा बीवी बाल बच्चों का ख्याल रखेगा, खौफ खुदा होगा मदरसा मस्जिद उलमा का ख्याल रखेगा। مسلکے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اشرف الجیلانی صاحب قبلہ جامعہ قریب نواز سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ خوف خدا پیدا ہو جائے تو آدمی حرام کھائے گا، بولو حرام کھائے گا، کھائے گا کوئی حرام؟ ارے حرام کھانا تو دور کی بات، حرام کو دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کہو کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں، میں آپ جیسے مولانا کی بات نہیں مانوں گا، کوئی روایت سناؤ تو مانوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامہ عینہ من النار۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھ حرام سے بھرے گا، حرام کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھ کو بھرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اللہ اللہ، اے سنی مسلمانوں کیا تم حرام کی طرف دیکھو گے؟ یہ غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی حرام، کسی کے مال کو لچائی ہوئی نظر سے دیکھنا حرام، کہ مل جائے تو لے کے بھاگ جاؤں یا کبھی چرا لوں، بولو حرام چیز کی طرف نظر کرنا بھی حرام۔ ایک روایت اور سن لو اور یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ، عہد کر کے جاؤ کہ اے مولا میں جوہرہ میں جامعہ غریب نواز میں سادات کرام کے مدرسے میں سادات کرام کے جلسہ میں جس میں عظیم علماء کرام بھی آئے، اس محفل میں ہم نے عہد کیا کہ اب جو ہو گیا، آئندہ کبھی حرام کمائی نہیں کماؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا۔ اگر حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے، بچوں کی پرورش حرام سے کرو گے تو وہ بچے تمہارے نیک نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے نافرمان بردار نکلیں گے، کیونکہ حرام کھلاؤ گے جسم میں حرام کا خون بنے گا، جب خون حرام کا ہوگا تو تم صحیح بات کا بھی حکم دو گے تو بچہ نہیں مانے گا، کیونکہ حرام خون کی کھجلی ہی اللہ۔ توجہ چاہوں گا سنی مسلمانوں، یہ روایت سن لو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم۔ توجہ ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پیٹ میں، جب بنی آدم کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے، ایک لقمہ کی بات کر رہا ہوں، جو پوری زندگی حرام کھاتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، پیارے آقا فرماتے ہیں جب انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے تو آسمان و زمین کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اور میں تو اللہ تعالیٰ کے قسم سے کہہ گیا، پیارے آقا فرماتے ہیں اگر لقمہ پیٹ میں رہا اسی حالت میں بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اب بولو جہنم، بولو اب بھی حرام سے نہیں بچو گے، حرام سے بچو گے تو حرام کھانے کا یہ عذاب ہے، حرام کھانے کی یہ تعزیر ہے، حرام کھانے کا یہ وبال ہے۔ پیارے آقا وہ مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
में पहुंचा, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आमना के लगते जिगर, अब्दुल्लाह के नूरे नजर, हम सुन्नियों के ईमान की जान। प्यारे आका ये तो फरमाए कि जो हराम लुकमा खाता है उसके लिए ये अजाब है, जो हराम लुकमा खाता है उसके लिए ये वबाल है। अगर या हबीब अल्लाह कोई आपका गुलाम, कोई आपका आशिक अल्लाह का कोई बंदा हराम ना खाए, हराम से बचे, तो कोई मसला है, कोई सवाब मिलेगा, कोई फायदा होगा। प्यारे आका फरमाते, तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में सब्ज मोती का महल बनाया है। सब्ज मोती का महल, सब्ज मोती का महल। आप स्टेज वालों को मत देखो, इनकी आदत होती है ये बहुत कम बोलते हैं, सो जाएंगे ये जानबूझ के, समझ रहे हैं, मगर ये हमारे प्यारे हैं, मैं इनसे भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हमारी भी आदत होती है, मैं स्टेज पे बैठ जाऊंगा, टाइम हो या ना हो, अरे बोलो ना, बाद में भी बिठा दो, मैं सोने वाला नहीं बोलने वाला, ना मोबाइल देखने वाला, दूसरे को डिस्टर्ब मत। एक मुसलमान की हुर्मत काबा की हुर्मत से भी ज्यादा है। मैं ये नहीं देखता कि आने वाला किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, खान साहब है कि पठान साहब है कि ये मंसूरी साहब है कि जोला साहब है कि बेहना है, ईसाई है, ये नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि सुन्नी है ये आला हजरत का मानने वाला टनाटन, मसले के आला हजरत का मानने वाला टनाटन है कि नहीं। अगर है तो वो कहे हजरत से ये साफ, मैं आपके कंधे पर बैठूंगा तो मैं कहूँगा बेशक तू मेरे कंधे पर बैठो, क्योंकि तू भी मेरा दोस्त है। बोलो और कोई ऐसा मिल जाए जो बहुत ईमानदार हो, बहुत स्कॉर्पियो वाला हो, बिल्डिंग वाला हो, महल वाला हो, होटल वाला हो, बहुत जत्था वाला हो, ताकतवर हो, नबी का मानने वाला ना हो, नबी तो बोलता हो मगर मसले के आला हजरत का मानने वाला ना हो, आला हजरत से जलने वाला हो, बिल्कुल आला हजरत का नाम आ जाए तो मुंह पर 12 बजे मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता हूँ, अगर जो वो सही साबी क्यों ना हो। मेरी तकरीर बहुत डेंजर होने वाली थी, मगर माइक की वजह से नहीं हो पाई। सब्ज मोती का एक महल तैयार किया। सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी पर कुर्बान जाओ, रब की रहमत पर कुर्बान जाओ, यही मौला अता कर देना, हमें भी अता कर देना। फरमाते हैं सब्ज मोती का महल जिसमें 70,000 घर, कितने 70,000 घर, हर घर में 70,000 कमरे, कितने हर घर में 70,000 कमरे। प्यारे आका फरमाते उस घर में वही जाएगा, उस महल में वही जाएगा जिसके सामने हराम पेश किया जाए और वो अल्लाह के खौफ की वजह से हराम को छोड़ दे। हराम तुम्हारे सामने आ जाए, रब ने ये चीज तो हराम किया, मौला मैं ये नहीं खाऊंगा, इसको देखना तो दूर की बात, खाना तो दूर की बात, देखूंगा भी नहीं। हराम पेश किया गया, बोलो हराम पेश किया गया, रिश्वत दी गई, खौफे खुदा से लरज़ गए, मैं नहीं खाऊंगा, ये हराम है, अल्लाह ताला अज़ाब देगा। कसम खुदा की ईमान पर मौत की गारंटी हो गई, जब जाओगे तो वही महल मिलेगा। सुभान अल्लाह। अरे बोलो हराम से बचोगे कि नहीं बचोगे? पक्का बचने का इरादा है। तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, खौफे खुदा, जिस बंदे में खौफे खुदा नहीं वो बंदा कहलाने का मुस्तहिक नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला जब कुरान मजीद की कोई आयत तिलावत, एक रिवायत में आया है जब कुरान मजीद की किसी आयत की तिलावत को सुनते तो खौफे खुदा से रोते बेहोश हो जाते। आपने एक दिन का हाथ में लेकर फरमाया, एक
کاش میں اس تنکے کی طرح یا میری ماں نے مجھے جگانا ہوتا. روایت میں آیا ہے کہ آپ خوف خدا سے اتنے رونے والے تھے کہ آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر 2 سیاہ نشان بن گئے تھے. متقیوں کے سردار عمر فاروق اعظم، ان کا یہ حال ہے. اور آپ کو بتائیں سنی مسلمانوں، جہاں میں نے آپ کو ڈرایا وہی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں. آپ لوگ کی توجہ ہے؟ ارے بھیا اگر آپ لوگ سب کی توجہ ہے، سن رہے ہیں واقعہ سے آپ اٹھا کے بتاؤ سب لوگ. جی سننا چاہیے. ایک واقعہ سنا. ابھی میں اپنے مقرر کو ابھی پیش نہیں کروں گا، 12:30 بجے کے بعد پیش کروں گا. اور شاعر صاحب کو تو میں موقع دوں گا ہی نہیں، میں ابھی پڑھوں گا نا. آج کل کے شاعر کا اتنا بھاؤ ہو گیا ہے، ایک بار پڑھوں گا 2 بار نہیں پڑھوں گا. ابے تیری اوقات کیا؟ رب نے تجھے نام پڑھنے کا مریکہ دیا تو تو پڑھایا، جو رب آواز دینا جاتا ہے وہ چھین لے تو کیا کرو گے؟ جی بے شک بے شک. تم کیا فری نہیں ہو؟ تم تو ڈیمانڈ کر کے آئے. میں جیسا چاہوں ویسے تمہارے ساتھ سلوک کروں. تم کو کہوں گا نہ پڑھنا پڑے. تم آؤ گے نہیں، یا لوگ آئے ہیں تمہارے انتظار میں، باہر سے شاعر آیا ہے. ارے جب تم ڈیمانڈ کرتے ہو اتنا لوں گا چاہے تم کسی باپ کے بیٹے ہو. ہم لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو ہم لوگ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر پاتا. ہم لوگ کی فطرت نہیں ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کرائے نا بھائی. شاعر کو سننے لوگ آتے ہیں، نعت سننے کا آدمی کا موڈ. چلو مجھ سے نہ درود پاک چائے پلاؤ یار. تم کدھر میں